یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، احسان ہے۔ شریعت کا حکم ہے، اس شریعت کے حکم کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو سفر میں کیا ہمیں سنت نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ نوافل پڑھنے چاہیے نہیں پڑھنے چاہیے؟ رمضان کا مہینہ ہو تو کہتے ہیں تراویح پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت ابو یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ جی ہم جب سفر کرتے ہیں تو سفر کے اندر ہم قصر نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو یہ جو سورہ نساء کی آیت ہے لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جب زمین پہ پھرو سفر کرو تو ان تقصروا من الصلاۃ، لیکن اس میں ایک قید ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ جو کافر ہیں وہ تمہیں ستائیں گے، فتنے میں ڈالیں گے، پریشان کریں گے، تو اس میں تو یہ قید ہے، یہ شرط لگائے گی اگر تمہیں یعنی کافر ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، خوف ہے یعنی کوئی تمہیں نقصان پہنچائیں گے، کوئی حملہ کریں گے، لوٹ لیں گے، تو یہاں پہ تو یہ قید ہے خوف کی، اور ہم جو ہے وہ نماز میں قصر کرتے ہیں، تو لہذا اس چیز سے مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ تعجب ہو رہا ہے کہ میں اب سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کنفیوز ہو رہا ہوں، تو لہذا میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں اس کا کیا مسئلہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے اس طرح مجھے بھی تعجب ہوا تھا، اور میں نے یہی سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو لہذا جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو نماز کو قصر کرنے کا حکم دیا کہ تم 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھتے ہو جیسے ظہر، عصر اور عشاء، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، احسان ہے، تو لہذا تم اس تحفے کو، احسان کو قبول کرو، آسانی ہے، اس کے ساتھ اس کا اتفاق کرو، اس پہ متفق ہو، اور تو لہذا میں تمہیں کہتا ہوں جیسے حضور نے مجھے کہا ویسے میں تمہیں کہتا ہوں کہ بھائی تم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے، اس پر عمل کرو۔ تو لہذا ناظرین، آج کل لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ جی وہ تو اس زمانے میں سفر اونٹوں پہ ہوتا تھا، گھوڑوں پہ ہوتا تھا، پیدل ہوتا تھا، بڑا سخت سفر ہوتا تھا، اس میں مشقت ہوتی تھی، کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا، تو لہذا اس میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان قصر نماز کرے، لیکن آج کل تو بڑی راحت کا سفر ہے، گاڑیوں کا، بسوں کا، ٹرینوں کا، جہازوں کا، اور کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو آج کل تو ضرورت نہیں ہے کہ بھئی کوئی انسان جو ہے وہ قصر نماز کرے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا، تو ان کے لیے یہی جواب ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے حضور سے پوچھا، حضور نے کہا کہ یہ تو تمہارے لیے ایک اللہ نے آسانی کا معاملہ کیا ہے، احسان کا معاملہ کیا ہے، اس کو قبول کرو، اس پر اتفاق کرو۔ تو لہذا ایک تو یہ ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے اس شریعت کے حکم کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ جی ہم بڑے مزے سے ہیں تو ہم تو پوری نماز پڑھیں گے، تو اصل کیا ہے، شریعت کیا ہے؟ شریعت یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنا، اپنی نفس اور خواہش کی پابندی نہیں کرنا کہ آپ کا نفس کیا چاہتا ہے، انسان کی خواہش کیا ہے، بلکہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ایک طرف تو میں نے عرض کیا نا کہ بھئی قصر کرو نماز میں، اللہ کی طرف سے یہ احسان ہے، تو حضور یہ فرما رہے ہیں نا، تو یہ فرض نمازوں کے حوالے سے ہے، تو پھر حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 18 دفعہ سفر کیا، 18 دفعہ، اور میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یعنی ظہر سے پہلے کی، جو زوال سے پہلے کی، یعنی ظہر کا وقت ہونے سے پہلے، زوال سے پہلے کبھی بھی آپ 2 رکعتیں نہیں مس کرتے تھے، سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، یہ صلاۃ الضحیٰ جس کو ہم چاش کی نماز کہتے ہیں نا، تو کہا کہ وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا، ہم تو یہاں پہ سنتوں کے حوالے سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے کتنے دوست کہتے ہیں کہ جی وہ کیا جب سفر کرتے ہیں
تو سفر میں کیا ہمیں سنت نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ نوافل پڑھنے چاہیے نہیں پڑھنے چاہیے؟ رمضان کا مہینہ ہو تو کہتے ہیں تراویح پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ اشراق اور اوابین اور چاش کی نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو یہاں پہ حضرت برہ بن عازب کیا فرما رہے ہیں کہ 18 دفعہ میں نے سفر کیا اور میں نے دیکھا کہ حضور نے کبھی بھی یہ جو زوال سے پہلے، ظہر سے پہلے کی جو 2 رکعتیں ہیں، آپ نے ان کو نہیں چھوڑا۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے ناظرین کہ انسان اگر پڑھنا چاہے نا بالکل پڑھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی چھٹی ہے تو جی چھٹی کرو بس، اب سفر میں ہے تو جی وہ اب سنتیں پڑھنی نہیں ہے، نوافل پڑھنی نہیں ہے۔ تو یہ ہم لوگ تو اسی طرح کرتے ہیں نا، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جی آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ بات سمجھنے کی ہے کہ بھائی اگر آپ ایسے سفر میں ہیں کہ جس میں آپ کے پاس وقت نہیں ہے، بالکل آپ کی ٹرین نکلی جا رہی ہے، بس نکلی جا رہی ہے، جہاز کا بالکل ٹائم ہو گیا ہے، اور آپ یہاں پر امام صاحب کھڑے ہو کے وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھا رہے ہیں اور پیچھے بیچارے لوگ کھڑے ہیں، ان کی فلائٹ نکل رہی ہے، وہ بیچارے تو پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے یہ کیا ہوا؟ تو لہذا ہمیں تھوڑا سا سمجھ کے عمل کرنا چاہیے شریعت پر، اور شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔